کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کون سی چیزیں لے کر آئے تھے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود لاٹھی جنت سے لائی گئی تھی، جسے ہم عصا موسیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس عصا کے وقتاً فوقتاً بہت سے معجزات کا ظہور ہوا، جن کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک تاریخی لاٹھی تھی جس کے ساتھ بہت سے تاریخی واقعات منسوب ہیں۔ یہ واقعات نہایت ہی عبرتناک اور نصیحت آموز ہیں، جو کہ ہر سمجھنے والے کو ہدایت کی روشنی دیتے ہیں۔ یہ لاٹھی 10 ہاتھ لمبی تھی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر بنتی ہے۔ جنت میں بہت ہی مقدس پیلو کا درخت ہے۔ اس مقدس پیلو کے درخت کی لکڑی سے اس عصا کو بنایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو یہ عصا بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے 5 چیزیں لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک عود، جو کہ ایک خوشبودار لکڑی تھی، حضرت موسیٰ کا عصا جو عزت والی اور پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، حجرہ اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ عصا مختلف انبیاء کرام کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کے علاقے میں آئے تو یہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ سے کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب کی خدمت کر چکے تو حضرت شعیب نے اللہ کے حکم سے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس عصا سے جو کام لیے جاتے تھے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ تمام کام لیتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے گئے تو اس نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو اس عصا کے بڑے بڑے معجزے آنا شروع ہو گئے۔ مثلاً جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو وہ جادو سے سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ اسی طرح ایک لکڑی کی لاٹھی سے معجزات کا ظہور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبیوں کو وحی اور عصمت سے نوازا ہے، وہاں انہیں معجزات بھی عطا کرتا ہے۔ معجزات کو آیات اور براہین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ معجزات کا مطالبہ کرنے والے معجزات کو دیکھنے کے باوجود ایمان سے محروم اور گمراہی میں مبتلا رہے۔ جنہیں ایمان لانا تھا انہوں نے نہ آیات اور معجزات کا مطالبہ کیا اور نہ ہی معجزات دیکھ کر کسی شک و شبے میں پڑے۔ وہ انبیاء ان کی صداقت اور ان کے پیغام کی حقانیت کی بدولت ایمان لائے، اور جب معجزات رونما ہوئے تو ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا۔ منکرین حق معجزات دیکھ کر اپنی ہٹ دھرمی اور ضد میں اور پختہ ہوتے چلے گئے، اور کبھی شاذ و نادر ہی ان معجزات کو دیکھ کر کوئی خوش قسمت انسان دولت ایمان سے بہرور ہوا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔